سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مسند احمد اور سنن ترمذی میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، اس حالت اور کیفیت میں کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یقیناً انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہتی ہے میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کیا اس سے مراد شراب پینے والے لوگ ہیں، چوری کرنے والے لوگ ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کیا اس سے مراد زنا کرنے والے لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے میرے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو تو نے سمجھے، بلکہ اس سے مراد وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں،
اور اسی طرح سے وَيَصُومُونَ روزے بھی رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَخَافُونَ یہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اللہ يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی نماز، ان کا روزہ اور ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نامقبول ہو جائے اور اللہ کے نزدیک مردود ہو جائے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، سچے اور پکے اور کامل مسلمان ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو اس بات کا خوف اور خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ہماری کسی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے ہمارے فلاں عمل کو، فلاں نیکی کو اور فلاں اجر والے کام کو ضائع نہ کر دیا جائے۔ اسی بنا پر اہل ایمان کا پھر یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے، اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ان کی نیکیوں اور ان کے اعمال صالحہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی صرف وہ نیکی نہیں کرتے بلکہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی حفاظت بھی کرتے ہیں، نیکی کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور اپنی نیکی کا دفاع اور بچاؤ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب نیکیوں کا موسم گزر جائے تو پھر بالخصوص ہماری تو یہ اور بھی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اہل ایمان کے طریقے کو اپناتے ہوئے جہاں پر نیکیاں کرنے کی کوشش کریں وہیں پر اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنی نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس میں نہیں ہے کہ انسان نیک عمل کر لے، بلکہ حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے جو نیکی کر کے نیکی کی حفاظت کرے اور نیکی کرنے کے بعد اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ یہ بندہ حقیقت میں کامیاب انسان ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، کثیر تعداد میں ہمیں مسلمان ملیں گے، کلمہ گو لوگ ملیں گے جو بہت سارے نیکیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن وہ لوگ یا ان میں سے اکثر ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کو فائدہ دیں، اس کو نفع پہنچائیں اور قیامت کے دن یہ نیکیاں اس کے جنت میں داخلے کا سبب بنے اور قیامت کے دن یہ نیک اعمال جہنم سے نجات کا اس کے لیے ذریعہ بن جائے اور اس کے آگے جہنم کی آگ کے آگے ڈھال بن جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے، اپنی نیکیوں کو بچائے۔ ایک ہے نیکی کرنا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بندے کے اوپر، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، لیکن اس سے بھی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بندے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اور بھی بڑا احسان اور انعام ہے۔ آج ہم لوگ جیسی آج ہماری کیفیت اور حالت ہے، وہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نیک عمل کرنے کا کوئی خاص جذبہ نہیں ہے، کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ اگر بالفرض نیک عمل ہم کر بھی لیتے ہیں تو اس پہلو کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی، اپنے اعمال کا ہم تحفظ نہیں کرتے، اور اس کی دلیل ہمارے وہ تمام اعمال ہیں، وہ ہم تمام کام وہ کرتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا رمضان کے اندر یا دیگر موقعوں کے اوپر، اللہ نے فرصت دی انسان کو، اور بندہ نیک عمل کر کے بھی اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کرتا۔ قرآن کریم کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے
تو متعدد مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں پر اللہ نے نیکیوں کا حکم دیا ہے، وہیں پر گناہوں سے بھی روکا ہے، برے اعمال سے بھی روکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ جیسے نیکیاں کرنی ہے ویسے اپنی نیکیوں کو بچانا بھی۔ اسی طرح سے متعدد احادیث ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان پر غور کر سکتے ہیں، اور بہت ساری احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس قسم کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہم مختلف دروس میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر نیکی کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ کے نبی نے فلاں برائی سے بھی منع کر دیا۔ اس کا مطلب بھی بالکل واضح ہے کہ اپنی نیکی کو بچانا ہے، اور جو شخص علاج کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، بیماری سے بچانا چاہتا ہے، تو جیسے وہ دوائی استعمال کرے گا ویسے پرہیز نہیں کرے گا۔ اب صرف دوائی استعمال کرتا رہے، پرہیز نہ کرے، جو چیزیں اس کی بیماری کو بڑھانے والی ہیں یا اس کی صحت کو نقصان دینے والی ہیں ان سے اجتناب نہ کرے، دوائی اس وقت تک اثر نہیں کرے گی۔ دوائی تبھی اثر کرے گی، علاج تبھی کامیاب ہوگا جب وہ علاج کے ساتھ ساتھ، دوا کے ساتھ ساتھ وہ پرہیز بھی کرتا رہے، اور جو چیزیں اس کی بیماری میں اضافہ کرنے والی ہیں ان سے اجتناب کرتا رہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہم اپنی زندگی کے اندر لے سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان کی صورت میں نیکیاں کمانے کا موقع اور سیزن عطا فرمایا۔ ہر بندے نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی، کسی نے زیادہ کی، کسی نے کم کی، نیک اعمال کرنے کی۔ اب رمضان کا مہینہ گزرے ہوئے 2 ہفتے سے کچھ زیادہ ہو چکے ہیں۔ اب شیطان جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ شیطان، وہ اللہ کا دشمن ابلیس کبھی نہیں چاہتا ہے کہ جس مسلمان نے، مومن نے کلمہ بولے، رمضان کے اندر نیکیاں کی ہیں، اس کی نیکیاں باحفاظت باقی رہے۔ لہذا اب یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ شیطان کی اب ہمیشہ کوشش رہے گی، آئندہ رمضان آنے تک پورے 11 مہینے وہ پورا زور لگا دے گا، پوری قوت لگائے گا اور اپنی ساری طاقت وسائل استعمال کرے گا، کسی نہ کسی طرح سے میری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے، ضائع کر دے، ہماری نیکیوں کو غیر محفوظ بنا دے، ہماری نیکیوں کو اکارت کرنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے شیطان کے اس وار سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے اس حملے سے بھی اپنا تحفظ کرنا ہے، اور اپنی نیکیوں کا دفاع کرنا ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو بندہ ایک نیکی قیامت کے دن لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو دنیا میں نیکی کر کے آئے گا، بلکہ الفاظ پر غور کریں، اللہ نے فرمایا جو قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا، اور قیامت کے دن نیکی وہی لے کر جائے گا جو اپنی نیکی کو بچا سکے گا، جو اپنی نیکی کا تحفظ کر کے جائے گا اور اپنی نیکی کا دفاع اور اس کی حفاظت کر کے جائے گا۔ تو لہذا بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، رمضان کا مہینہ گزرے، حج کے ایام گزرے اور دیگر نیکی کے موسم اور سیزن گزرے، اس کے بعد خاص طور پر ویسے عموماً اپنی زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی، اس نیکی کی بھی حفاظت کریں، روزہ رکھا ہے روزے کی نیکی کی بھی حفاظت کریں، صدقہ کیا ہے اس کی بھی حفاظت کریں، اور حج جیسا عظیم عمل اور عظیم نیکی کی ہے اس کی بھی حفاظت کریں۔ الغرض ہم جو بھی نیک عمل کریں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس نیک عمل کی حفاظت کریں، تب جا کر میں اور آپ ہم سب کامیاب ہوں گے جب ہم باحفاظت نیکیاں قیامت کے دن حشر کے میدان میں لے کر جائیں گے۔ اگر ہم نے نیکیاں کی اور ساتھ ساتھ وہ کام بھی کیے جو نیکیوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، جن کی وجہ سے نیک اعمال کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے، اللہ کی قسم اس قسم کی نیکیاں اپنے کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔
اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری تمام کی تمام محنت کا فائدہ اور پھل قیامت کے دن ہمیں مل جائے تو پھر اس نقطے کے اوپر غور کریں، جو بھی عمل کریں اس نیکی کی حفاظت کریں، جو بھی نیک عمل کریں اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں، جو بھی نیک عمل کریں ثواب کا کام کریں اس کا دفاع کریں، اور اسی طرح سے ان تمام کاموں سے اس کو بچائیں جو کام اس نیکی اور عمل کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اب نیک اعمال کی حفاظت، نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کچھ طریقے ہیں، اگر ان کو ہم اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیک اعمال کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا اور انتہائی مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کر کے اپنے خالق و مالک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا اصول ہے کہ جو بھی اس سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آج ہم لوگ نیکیوں کی توفیق بھی بہت کم مانگتے ہیں، اور اگر توفیق مل جاتی ہے تو نیکیوں کے تحفظ کی توفیق یہ تو بالکل نہیں مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی قبولیت کی بھی اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے بغیر نیکیوں کا تحفظ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان کا عمل بھی قبول نہ ہو اور اس کی نیکی بھی حفاظت اس کے ساتھ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جائے اور اس کی اخروی کامیابی کا ذریعہ بنے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو لہٰذا دو قسم کی دعائیں کرنی ہیں۔ پہلی دعا تو یہ کرنی ہے اللہ جو ہم نے نیکیاں کی، رمضان کے اندر جو نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، اے اللہ ان کو قبول فرما، اور ساتھ ساتھ اے اللہ ان اعمال کی ہمیں حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ مسلمان کو ساری زندگی سال بھر، یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان گزرنے کے بعد، زندگی بھر سال بھر جو بھی عمل کرے اللہ تعالی سے قبولیت کی بھی دعا کرے اور اس کی حفاظت کی بھی دعا کرے۔ یہ اصل کامیابی ہے اور کامیابی کا راز اسی کے اندر ہے۔ اور یہ طریقہ کوئی عام لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے، جو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ سب سے بہترین شخصیات اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آخری پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے دو عظیم نبیوں کا ذکر کیا جن کا آپس میں رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ میری مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو ان کو نہیں جانتا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مقام ایسا کہ اللہ کے نبی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ نبی اور رسول، نبوت اور رسالت، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ مقام اتنا زیادہ ہے، لیکن اللہ خود اپنے نبیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی بنیادوں اور دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، بنا رہے تھے۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر کو بنا بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں تیرے گھر کو تعمیر کرنے کا، بنانے کا، اس کو ہم سے قبول کر لینا، اس کو ہم سے قبول کر لینا۔ بے شک تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ اب پیغمبر کا عمل اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا، اور عمل بھی کیسا؟ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کا، بیت اللہ کعبۃ اللہ کو بنانے کا، اس کی بنیادوں کو بلند کرنے کا۔ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ یہ عام مسجد کی بات ہو رہی، اور یہ کیا بنا رہے ہیں؟ بیت اللہ کو بنا رہے ہیں۔
کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں، اور جس زمین کے اوپر بیت اللہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی سرزمین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، واللہ اللہ کی قسم اے مکہ، انک لخیر الارض، کہ تو سب سے بہترین زمین ہے، تو زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے بہترین اللہ کے نزدیک ٹکڑا اور حصہ ہے، یہ وہ بیت اللہ ہے، یہ وہ کعبۃ اللہ ہے جس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بنا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کو بنانا، تعمیر کرنا بہت بڑی نیکی، لیکن ساتھ ساتھ ان نبیوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی بڑی سے بڑی نیکی ہی کیوں نہ ہو، بندے کو چاہیے اللہ سے اس نیکی کی قبولیت کی دعا کرے۔ کہہ رہے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، ہمارے علم میں نہ ہو، تو جانتا ہو، اے اللہ اس سے درگزر کرنا، ہمارے اس عمل کو اپنے ہاں شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو یہ دعا مسلمان کو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور عمل کی قبولیت کی، نیکیوں کی حفاظت کرنے کی دعا کرنی چاہیے، اللہ میرے عمل کو قبول کر لے اور مجھے اپنے اعمال کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا مسلمان کو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھیں، متعدد احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اعمال کی قبولیت کا اللہ سے دعا کی۔ مثال کے طور پر ایک دعا ہے اللہ کے پیغمبر کی، صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر طویل دعا ہے، آپ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا اللہ سے سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی، اے میرے رب میری توبہ کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کی قبولیت کی بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ توبہ کرنا عبادت، نیک عمل ہے، عمل صالح ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس توبہ کی قبولیت کی بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری توبہ اپنے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرما۔ اس کے علاوہ ہم اپنے اسلاف کے عمل کو دیکھتے ہیں، بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارے اسلاف ایک ایک نیکی کا نام لے کر اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرتے تھے، اور آج ہم لوگ اس پہلو سے بالکل غافل ہیں، نہ تو ہم اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، اس امت کے بہترین لوگ، خیر القرون کے لوگ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ مطرف تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم تقبل منی صلاۃ یوم، اے اللہ میری ایک دن کی نماز کو قبول کر۔ اللہ سے نماز کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے کیا کہتے تھے؟ اللہم تقبل منی صوم یوم، اے اللہ میرے ایک دن کا روزہ قبول کر لے۔ اللہم تقبل منی حسنہ، اے اللہ میری ایک نیکی قبول کر لے۔ ایک ایک نماز، ایک ایک روزہ، ایک ایک نیکی، اس کی قبولیت کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر خود اس کی وجہ بتاتے تھے، کہتے تھے اللہ خود فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، لہٰذا میں اللہ سے اپنے تمام اعمال کی قبولیت کا سوال کرتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بکثرت اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کی قسم ہم لوگ بڑے کمزور ہیں، بہت عاجز ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو نیکی کے اوپر تکبر نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان بڑا نیک ہوتا ہے، پہلے بہت نیک ہوتا ہے، بہت نیک ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ برائی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نا کہ ہمارا نیکیوں کے اوپر تکبر کرنے کا، غرور کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آج ہی کی بات ہے، یہ تحریر نظروں سے گزری، عبد الرحمن بن ملجم کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ
عبد الرحمن بن ملجم، شاید آپ کو علم ہو، یہ وہ بدبخت خارجی ہے جس نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس نے خنجر ایک لیا، اس کے اوپر زہر لگایا، اور جب حضرت علی تشریف لائے صبح نماز پڑھانے کے لیے، تو اس بدبخت نے خنجر کے وار کر کے حضرت علی کو زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی کا جب نام آتا ہے تو آپ سوچتے ہوں گے یہ فاسق اور فاجر ہوگا، پتہ نہیں کیسا بدکردار انسان ہوگا جس نے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دی، مسلمانوں کے خلیفہ، داماد رسول، اور اسی طرح سے عشرہ مبشرہ میں سے ایک، اور بھی بہت سارے ان کے فضائل۔ جب اس کا نام آتا ہے سوچنے والا سوچتا ہے یہ فاسق، یہ فاجر، یہ بدکردار، یہ گناہگار، یہ ایسا ویسا ہوگا۔ تو انہوں نے جواب دیا یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ بندہ بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، اور اسی طرح سے یہ تو وہ شخص تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ملجم کو مصر کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھائے، قرآن پڑھائے۔ مصر کے گورنر کو لکھا تھا کہ میرا دل تو نہیں چاہتا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کو تمہارے پاس بھیجوں، لیکن کیا کروں، اللہ کی کتاب اس سے زیادہ اچھا پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بندہ بھیج رہا ہوں، اور یاد رکھنا اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے کر بھیج رہا ہوں۔ یہ ایسا بندہ، لیکن کام کیسے کیے؟ حضرت علی کی شہادت اسی کے ہاتھوں ہوئی، اور اسی طرح سے یہ بندہ خارجی ہو کر مرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی ہم نیکی کریں اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ نیکی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نیکی کو بچانا بڑی بات ہے، نیک عمل کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے، ان نیکیوں کا تحفظ کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جس کے ذریعے، جس پر عمل کر کے میں اور آپ اپنی نیکیوں کو بچا سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم نے نیکیاں کی ان کے اوپر ہمیشگی کریں، ان کے اوپر دوام اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، تراویح بھی پڑھتے رہے، روزے اور اسی طرح سے دیگر عمل بھی کرتے رہے، صدقہ وغیرہ جو بھی عمل ہو سکے ہم سے ہم کرتے رہے، روزے فرض سے اگرچہ وہ بھی رکھتے رہے، لیکن جو ہی رمضان گزرا وہ سب کچھ جاتا رہا۔ یہ نیکیوں کی حفاظت نہیں ہوگی اس طرح سے، نیکیوں کی حفاظت اس طرح سے ہوگی جو بھی ہم عمل کریں کوشش کریں اس کے اوپر دوام اختیار کرنے کی، ہمیشہ اختیار کرنے کی۔ مومن جو ہوتا ہے، مومن اس کے عمل کرنے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہوتا ہے، فلاں وقت آیا اس نے کام کر لیا، نیکی کر لی، وہ وقت گزر گیا اس نے نیکی چھوڑ دی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے محمد کریم آپ بھی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک موت نہیں آتی ہے تب تک۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا ہے، عید کا چاند نظر نہیں آتا ہے، شوال کا چاند نظر نہیں آتا ہے، اور اسی طرح سے فلاں موقع نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا ہے تب تک آپ نے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ مریم کے اندر وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دن کے بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں، اپنی والدہ کی گود کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، جہاں پر اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں، وہیں پر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کس چیز کا؟ نماز کو قائم کرنے کا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا۔ کب تک؟ فرمایا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک زندہ ہوں اللہ نے حکم دیا ہے عیسیٰ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ تسلسل، نیکی کے اندر تسلسل، نیک عمل کے اوپر ہمیشگی، یہ اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس لیے جب تک اللہ کے اس حکم کو نہیں مانیں گے تب تک میری اور آپ کی نیکیوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی نیکیوں کو نہیں بچا سکتے شیطان کے حملے سے، وار سے۔ وہ وار اس طرح سے کرتا ہے، حملہ اس طرح سے کرتا ہے، پہلے آتا ہے سستی ڈالتا ہے، بندہ نیک اعمال سے سست ہوتا ہے، اور سست ہوتے ہوتے پھر
نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ان نیکیوں کو جو پہلے کی تھی وہ بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کے اوپر، نیک اعمال کے اوپر جو نیکیاں رمضان کے اندر بالخصوص شروع کی تھی ان کے اوپر ہمیشہ اختیار کریں۔ اگر رمضان کے اندر فرضی روزہ تھا، اب سال کے باقی 11 مہینے نفلی روزے موجود ہیں، نفلی روزہ رکھنے کی عادت بنائے۔ خاص طور پر سردیوں کے دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جن دنوں کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ بندہ نفلی روزے کو پورا کر سکتا ہے، اس موقع کو انسان ہاتھ سے نہ جانے دے۔ سوموار جمعرات کا روزہ ہے، 13، 14، 15 چاند کے ایام بیج جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی نفلی روزے ہیں۔ اس کے علاوہ شوال کے 6 روزے اگر کسی نے نہیں رکھے ہیں تو وہ بھی رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ محرم کا روزہ، 9 ذوالحج عرفہ کے دن کا روزہ، یہ تمام کے تمام نفلی روزے موجود ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے روزے کی نیکی پر بھی ہمیشہ اختیار کریں۔ اگر رمضان کی راتوں میں تراویح تھی تو اب نفل نماز، صلاۃ اللیل، قیام اللیل پورا سال ہے، اب بھی اس کے اوپر ہمیشہ اختیار کریں۔ اگرچہ 2 رکعت ہی پڑھنے کی طاقت کیوں نہ ہو، بندے کو چاہیے کہ وہ رات کو کھڑا ہو 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد وتر پڑھ لے۔ انشاءاللہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اس نے عمل کیا اللہ اس کو ثواب ضرور عطا کر دے گا، ضرور اس کو ثواب دے دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیشہ اختیار کریں، ہمیشہ اختیار کریں، تسلسل نہ ٹوٹنے پائے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، بعض ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ شاید قیام اللیل کا وقت یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا بہترین وقت ہے۔ رات کے قیام کے لیے سب سے افضل وقت وہی ہے، وتر کی نماز پڑھنے کے لیے بہترین وقت وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، اگر عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک آپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو قیام اللیل شمار ہوگا، آپ کا وہ قیام اللیل شمار ہوگا۔ اللہ نے دیکھا کتنی سہولتیں دی۔ اگر آپ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتے ہیں، اگر میں رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد مجھے چاہیے میں 2 رکعت 4 رکعت جتنا میری طاقت میں ہے، بس میں ہے، مجھے چاہیے جیسے رمضان میں نفلی عبادت کرتا تھا، اب رمضان گزرنے کے بعد شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں، جتنے آگے آنے والے مہینے ہیں ان کے اندر جتنا ہو سکے اس نفلی عبادت کو جاری رکھو، رات کے نوافل کو، صلاۃ اللیل کو جاری رکھو۔ یہ کامیابی کی علامت ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نیکی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، علقمہ رحمہ اللہ جو تابعین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیسا تھا، آپ کس طرح عمل کرتے تھے؟ حل کان یخص شیئا من الایام، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بعض دنوں کو خاص کرتے تھے، بعض دنوں کو چھوڑ دیتے تھے، کیسا آپ کا طریقہ تھا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ طریقہ نہیں تھا عمل کرنے کا کہ آپ بعض دنوں کے اندر عمل کریں، بعض دنوں کے اندر عمل کرنا چھوڑ دیں، چند مخصوص ایام میں عبادت کریں، بعد میں چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ بلکہ آپ کا طریقہ کیسا تھا؟ آپ کا طریقہ یہ تھا، کان عملہ دیمۃ، فرماتی ہیں اللہ کے رسول کا عمل ہمیشگی والا ہوا کرتا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، کان اذا عمل عملا اثبتہ، اللہ کے رسول جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس کو ثابت کرتے تھے، یعنی اس کو برقرار رکھتے تھے، اس کو اللہ کے نبی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے فرض نمازوں کے اوپر پابندی نہیں ہوتی، فرض نمازوں کے اوپر میشگی نہیں ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی اگر کوئی نفل عمل اپنی مرضی شروع کرتے تھے اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کو بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ تو یہ نیکیوں کی حفاظت کا بڑا اہم نسخہ ہے جس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو اعمال میں سے سب سے محبوب عمل وہ ہے جس کے اوپر کرنے والا ہمیشہ اختیار کرے، وان قل، اگرچہ تعداد میں، مقدار میں عمل تھوڑا ہی کیوں نہ، مقدار کے اعتبار سے، تعداد کے لحاظ سے وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، فرمایا یہ عمل، یہ نیکی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ اس عمل سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کرنے والا اس کے اوپر دوام اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو فرمایا تھا عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، کان یقوم اللیل، وہ پہلے قیام اللیل کرتا تھا، فترک قیام اللیل، اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اپنے صحابی کو اس بندے جیسا بننے سے منع فرما دیا جو پہلے عمل کرتا تھا بعد میں اسے چھوڑ دیا۔ غور کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے وہ قیام اللیل کرتا تھا، رات کو جاگتا تھا، نوافل ادا کرتا تھا، بعد میں چھوڑ دیا۔ عبداللہ تو نے ایسے نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ اگر قیام اللیل کرتے ہو تو اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنی ہے، اس کے اوپر دوام اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ لوگو التمسوا الخیر دہرکم کلہ، کہ اپنی زندگی بھر لوگوں خیر کو تلاش کرتے رہو، نیکی کی جستجو میں رہو، نیکی کی کوشش کرتے رہو۔ کب تک؟ فرمایا دہرکم کلہ، اپنی زندگی پر جب تک تمہارے پاس زمانہ ہے، زندگی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تم نیک اعمال کرتے رہو۔ تو اس پہلو کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے کہ ہم نے جو عمل کیے تھے، جو بھی اعمال کیے تھے، اس پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے، دوام اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم ان اعمال کے اوپر، نیکیوں کے اوپر دوام اختیار کریں گے، ہمیشگی اختیار کریں گے، اس نیکیوں کے تسلسل کو باقی رکھیں گے، قائم رکھیں گے، نیکیوں کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا، انشاءاللہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو پھر نیکیوں کی حفاظت ممکن نہیں نظر آتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو پھر نیکیوں کو اپنی نیکیوں کو شیطان سے بچانا یہ ناممکن ہو جائے گا۔ بہت پھر کم چانس رہ جائیں گے کہ انسان اپنی نیکیوں کو شیطان سے، اللہ کے دشمن ابلیس سے بچا سکے۔ تو جو شخص چاہتا ہے رمضان میں کی جانے والی عبادات اور نیکیوں کی حفاظت کرے، یہ بھی اس کے لیے نسخہ ہے کہ وہ نیکیوں کے اوپر عبادت پر ہمیشگی اختیار کرے۔ تیسری چیز کہ جس کے ذریعے ہم نیکیوں کا تحفظ ممکن بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان اعمال سے بچیں جو اعمال، جو کام نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، نیکیوں کو جو برباد کر دیتے ہیں۔ ان اعمال کی بہت لمبی فہرست ہے، جیسا کہ علماء نے ان کو جمع کیا، ان کو ذکر کیا اور ان کے بارے میں گفتگو کی، تحریریں بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں۔ چند ایک کا مختصراً تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان تمام کاموں سے بچیں، اجتناب کریں جو کام نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں، جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جن میں سے سر فہرست اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو شخص نیکیاں کرنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیکیاں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اعمال کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے اس عبادت کے کرنے کے لیے بندے نے کتنی محنت کیوں نہ کی ہو، کتنی کوشش کیوں نہ کی ہو، 100 سال لگایا ہو، 200 سال لگایا ہو، 1000 سال کی نیکی میں اگر کسی نے کی ہو، اگر بندے نے نیک عمل کرنے کے بعد شرک جیسا کبیرہ اور کبھی گناہ کر لیا، اس کی تمام نیکیوں کی بربادی کے لیے شرک کا ایک گناہ کافی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا ہے، بتایا ہے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح سے بھی بتایا ہے کہ یہ اعمال کو برباد کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کر دی گئی تھی، کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کر لیا آپ کے عمل ضرور برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خسارہ پانے والوں میں سے کیوں؟ جس کے عمل برباد ہو گئے، جس کی نیکیاں تباہ ہو گئی، جس کا ایک عمل بھی باقی نہ رہا اور اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی کارآمد نہ رہی، اللہ کی قسم یہ شخص حقیقت میں خسارہ پانے والا ہے، یہ شخص حقیقت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ لہذا ہم نے نقصان اٹھانے والا نہیں بننا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے شرک جیسے کبیرہ اور کبیر گناہ سے، اپنے آپ کو بچانا۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، شرک تمام نیک اعمال کی بربادی کا سب سے بڑا اور بنیادی ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
کفر کرنا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اگر کوئی شخص کفر کر لیتا ہے اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو بچائیں کفر کرنے سے، کفریہ اعمال سے، شرکیہ اعمال سے، اور اسی طرح سے کفریہ کاموں میں سے، کفریہ اعمال میں سے ایک عمل جادو کرنا اور کرانا بھی ہے، جو کہ آج افسوس کے ساتھ خاص طور پر ہمارے ملکوں کے اندر بڑا عام ہو چکا ہے. ابھی جانے کا اتفاق ہوا تو بہت سارے لوگوں سے باتیں سنی، حیرانگی ہوتی ہے، انسان حیران ہوتا ہے. بڑے اچھا عقیدہ اور مضبوط عقیدہ توحید رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں. ان چیزوں کے اندر ہم جادو کر رہے ہیں، جادو کرا رہے ہیں. کیوں جی؟ حسد کی وجہ سے. فلاں کا کاروبار آگے میرا پیچھے ہے، لہذا جادو کرو، تعویذ ٹونا کرو، کوئی منتر کرو، کوئی فلاں کرو، یہ کرو، فلاں کے پاس جاؤ. اچھے عقیدے رکھنے والے، بڑے عقیدہ توحید کا دعویٰ کرنے والے، وہ بھی اس قسم کے باب عملوں کے پاس جا کر، جو حقیقت میں پتہ نہیں مسلمان ہوتے بھی ہیں نہیں ہوتے، کوئی پتہ نہیں ان کا، ان کے پاس جا کر کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی جادو کرا رہا ہے. یہ کفریہ کام ہے. اور جو شخص کفر کرتا ہے اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو لہذا اپنے آپ کو اعمال برباد کر دینے والے کاموں سے بچائیں. اسی طرح سے نجومی کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، اسی طرح سے اس قسم کے لوگ جو پیشین گوئیاں دیتے ہیں، میں جی کل کی بات بتا سکتا ہوں، میں آنے والے کل کی پیشین گوئی کر سکتا ہوں، آپ کی تجارت کیسی ہوگی، آپ کا رشتہ کیسا ہوگا، آپ کا جو ہے نا کاروبار کیسا ہوگا، پڑھائی کیسی ہوگی، ڈگری ملے گی نہیں ملے گی، باہر ملک جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے. اس قسم کے دعوے کرنے والے آج بہت موجود ہیں. جو شخص ان میں سے کسی کے پاس جاتا ہے اس کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من اتا کاہنا او ساحرا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس، کاہن کون ہوتا ہے؟ نجومی، علم نجوم کا ماہر ہونے کا دعویٰ کرنے والا. یہ جناب ستاروں کی چال دیکھ کر بتاتا ہے، آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہے. یہ ہے کاہن، یہ ہے مستقبل کی پیشین گوئی کرنے والا. آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے، فرمایا فصدقہ بما یقول، اس کی باتوں کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد کریم پر نازل ہونے والی شریعت کے ساتھ کفر کر دیا. اس نے شریعت محمدی کے ساتھ کفر کر دیا. جو کاہن اور جادوگر کے پاس جاتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے، کاہن نے بات کہی، نجومی نے بات کہی، قسمت کا حال بتانے کا دعویٰ کرنے والے نے بات کہی، اس نے کہا جی آپ نے سچ کہا ہے. آپ نے فرمایا اس نے شریعت محمدی کے ساتھ کفر کیا. جادوگر کے پاس گیا، اس نے کہا فلاں ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ عمل کرنا ہوگا، ایسے عمل کرنا ہوگا، تب جا کر جادو ہوگا، فلاں چیز ہوگی، ٹونا ہوگا، منتر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. اس نے اس کی بات کی تصدیق کر لی، اس کو سچ مان لیا، کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں سب سچ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے بھی شریعت محمدی کا انکار کر دیا. اور یہ چیزیں آج ہمارے درمیان خاص طور پر ہمارے ملکوں کے اندر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے اندر بہت زیادہ آج پائی جا رہی. یہ کفر ہے، کفر کے زمرے میں آتا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کفر کے زمرے میں آتا ہے. اور جو شخص کفر کرتا ہے اس کا عمل پھر خطرے میں آ جاتا ہے، اس کی نیکیاں خطرے میں آ جاتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتا عرافا، جو کسی عراف کے پاس جاتا ہے. عراف کون ہوتا ہے؟ اس کا معنی بھی یہی کیا گیا ہے، نجومی، یعنی ستاروں کی چال دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والا. یہ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے مستقبل کی خبریں دینے والا، آنے والے حال کی خبر دینے کا دعویٰ کرنے والا. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قسمت کا حال بتانے کا دعویٰ کرنے والا. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد، عراف سے مراد وہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ کا مسروقہ چوری شدہ سامان کہاں پر ہے، کس کے پاس ہے، بتانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. جو یہ دعویٰ کرے وہ عراف ہے. اور آپ نے فرمایا جو عراف کے پاس جاتا ہے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور جا کر صرف پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ فلاں چیز کیسی ہے،
میری ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتاؤ میری قسمت کیا ہے، ستاروں کی چال دیکھ کر، ستاروں کی گردن دیکھ کر مستقبل میں کیا ہوگا، کسی بھی طریقے سے بتاؤ میری چوری شدہ چیز کہاں پر کیسے ملے گی، کس کے پاس ہوگی۔ جا کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ صرف جا کر سوال کرتا ہے ایک بار اور 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ 200 نمازیں بنتی ہیں پوری، 200 نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی، تو نیکی کیا بچے گی، کیا بچے گی نیکی اس کی؟ اس نے نیکی کی حفاظت کی، اس نے نیکی کی حفاظت نہیں کی۔ نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، ان تمام اعمال سے بچیں جو نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، جو نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں جن میں سے ایک اور بڑا اہم عمل ہے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، نیکیوں کی بربادی کا باعث بنتا ہے، وہ نماز کو چھوڑنا۔ اگر امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کلیتاً نماز کو چھوڑ دے، یعنی بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے، فرماتے ہیں اس کی ایک بھی نیکی اللہ کا قبول نہیں ہوتی۔ وہ چاہے روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، جو بھی عمل کرے، اگر وہ کلیتاً نماز نہیں پڑھتا، بالکل نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے، فرماتے ہیں اس کی ایک نیکی بھی اللہ کے قبول نہیں ہوتی، ایک نیکی۔ اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کو بالکل نہیں چھوڑتا ہے لیکن کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، فرماتے ہیں جس دن نماز کو چھوڑے گا اس دن کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے ایک دن 5 نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا، ان 24 گھنٹوں کے اندر اس نے جتنے بھی عمل کیے، جتنی نیکیاں کی، وہ صدقہ کرے، مال کو خرچ کرے، فرماتے ہیں اس کی ایک نیکی بھی اللہ کے قبول نہیں ہوتی۔ لہذا نماز کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا یہ نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ نے متعدد بار سن رکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے عمل برباد ہو گئے۔ یہ تو صرف ایک عصر کی نماز ہے، جو 5 ہی نہیں پڑھتا ہے، جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، اس کی نیکیوں کا کیا اثر ہوگا، اس کے اعمال کا کیا اثر ہوگا؟ بالکل اس کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ ایک عصر کی نماز چھوڑنے والا فرمایا اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے، بیکار ہو گئے۔ تو اس برائی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اگر ہم اپنی نیکیوں کی واقعی حقیقتاً حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھی چیز اگر ہم اپنے نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان آج ہماری بہت چلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ اس سے ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ اللہ ہی جانے کی ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں جن میں سے ایک ایک بات بعض دفعہ ایسی خطرناک ثابت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی تمام نیکیوں کے ضائع ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک بات بندے کی تمام نیکیوں کے ضائع ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس زبان کو اس زبان کی حفاظت کریں، اس زبان کی حفاظت کریں۔ اور یہ زبان تو وہ چیز ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بار کسی نے دیکھا، وہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بڑی عظیم شخصیت، اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی ضرورت ہے، آپ سب جانتے ہیں، اتنی عظیم شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابوبکر آپ کیا کر رہے ہیں، یہ زبان آپ نے کیوں پکڑی ہوئی، کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکتوں کے اندر ڈال دیا۔ جب ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں تو کیا خیال ہے اللہ کے رسول نے ایسے صدیق کہہ دیا ہوگا؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہو اور سچ پر عمل کرنے والا اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو، یہ ہوتا ہے صدیق۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب یہ حال ہے، وہ زبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس زبان نے مجھے بہت ساری ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ تو زبان کی حفاظت کریں، زبان کو بچائیں، زبان کو بچائیں، اجتناب دلائیں ایسی تمام باتوں سے جو لا یعنی ہے، فضول ہے۔ بعض دفعہ ایک لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے اور اس کی تمام نیکیوں کے بربادی کا سبب بنتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کو بہت ساری چیزیں بتائیں جن میں توحید بھی تھی، نماز بھی تھی، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ ارکان اسلام بھی تھے۔ پھر آپ نے ان کو روزہ بتایا، نفلی روزہ، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد بتایا، ان کو رات کا قیام بتایا، یہ سارے اعمال اللہ کے رسول نے ان کو بتائے۔ آخر میں آپ نے فرمایا اے معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں جس چیز کے اوپر ان تمام نیکیوں کا دار و مدار ہے۔ نیکیاں کون سی؟ نماز جیسی نیکی، روزے جیسی نیکی، اور اس کے علاوہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، نفل روزے رکھنا، صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ ایک ایسی چیز نہ بتاؤ جس کے اوپر ان تمام نیکیوں کا دار و مدار ہے، جو ان تمام نیکیوں کا محور ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فاخذ بلسانی، آپ نے اپنی زبان اقدس کو پکڑا، فرمایا اے معاذ کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں کر لو۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اگر چاہتے ہو یہ پچھلی تمام نیکیاں آپ کو فائدہ دے، نفع پہنچائیں، اگر ان نیکیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس زبان کو قابو میں کر لو، کنٹرول میں کر لو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول جو باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، پکڑے جائیں گے؟ فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو ان کے چہروں کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جانے کا باعث ان کی زبان کی باتیں ہوں، ان کی زبان کی باتیں ہوں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان تہجد گزار ہوتا ہے، کیا خیال ہے جو تہجد پڑھتا ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھتا ہوگا؟ یقیناً پڑھتا ہوگا۔ تہجد گزار ہوتا ہے، نفلی روزے رکھنے والا، صدقے کرنے والا، بڑے بڑے عمل کرنے والا، لیکن اس زبان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اے معاذ ان تمام نیکیوں کا دار و مدار اس زبان کے اوپر ہے، لہذا اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ایک بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے رسول ان فلانۃ، فلاں عورت ہے تذکر بکثرت صدقتها وصیامها وصلاتها، بڑا اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ وہ بڑا کثرت کے ساتھ صدقہ کرتی ہے اور بہت زیادہ نفل روزے رکھتی ہے، بڑی نماز پڑھتی ہے، یعنی نفل نماز پڑھتی ہے، فرض بھی پڑھتی ہوگی یقیناً، نفل نماز پڑھتی ہے، بڑے اس کے ترتے ہیں لوگوں کے درمیان، کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا، نفل روزے رکھنا، نماز پڑھنا، لیکن ایک اس کے اندر خامی ہے وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسایوں پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اذیت دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم کی آگ میں جائے گی، یہ عورت جہنم کی آگ میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا، اللہ کے نبی کو صدقہ بھی بہت کم کرتی ہے، نفل روزے بھی بہت کم رکھتی ہے، نفل نماز بھی بہت کم پڑھتی ہے۔ ہاں ایک خوبی ہے اس کے اندر زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ تو دیکھیں زبان کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ صدقے کی عبادت کا ذکر ہوا، نفل روزے کی عبادت کا ذکر ہوا، نماز کی عبادت کا ذکر ہوا، زبان کے ساتھ اذیت دیتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ میں جائے گی۔ تو اس لیے نیکیوں کو بچانا ہے تو پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اپنی ماجہ کی روایت ہے، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں قیامت کے دن لوگوں کو بکثرت جہنم کی آگ میں لے جانے کا کون سی چیز سبب بنے گی؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی زبان ہے، دوسری اس کی شرمگاہ ہے۔ اکثر لوگ جہنم میں جانے والے لوگوں کی اکثریت ان دو چیزوں کی وجہ سے، ان دو اعضاء کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرا شرمگاہ کا غلط استعمال۔ اس لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے، نیکیوں کی حفاظت زبان کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آخری چیز بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اگر میں اور آپ اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، نیکیوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں یہ نیکیاں ہمیں قیامت کے دن فائدہ دیں، تو پھر نیکیاں کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جانا۔ یہ نہ ہو رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا چاند نظر آیا، ایمان بڑھ گیا اور اسی طرح سے تقوی بڑھ گیا انسان کے دل کے اندر، مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، خوف پیدا ہو گیا،
اور اس مسلمان نے کہا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں رمضان آ گیا عبادت کروں گا، 7 سال فلاں گناہ کرتا تھا، فلاں غلط کام کرتا تھا، اس کو چھوڑ دوں گا، اللہ تجھ سے وعدہ ہے، معاہدہ ہے، پکا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ رمضان کے اندر وہ گناہ نہیں کیا، لیکن جو ہی شوال کا چاند نظر آیا، عید کا چاند نظر آیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، اس نے جن کاموں کو چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا وہی گناہ کر رہا ہے۔ اس طرح سے نیکیوں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، نیکیوں کو بچانا ہے، تو پھر ان گناہوں کی طرف نہ لوٹیں جن گناہوں کو چھوڑ دیا تھا۔ نیکیوں کے بعد گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ حفاظت کرنے کا بہترین حل ہے اس کو اختیار کر لیں، لیکن عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ نیکیوں کا سیزن جب گزرتا ہے تو بندہ دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بڑا خطرناک طرز عمل ہے، کبھی بھی آپ نیکیوں کو نہیں بچا سکتے۔ کبھی بھی میں نیکی کرنے کے بعد گناہ کروں اور میں سمجھوں میری نیکی بچ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث سے بخاری کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، ان سے پوچھا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ، لوگوں یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اسی طرح سے بڑا بہترین اور پکا ہوا پکے ہوئے پھلوں والا باغ ہو اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور اس کی اولاد کمزور ہو، اس کی اولاد چھوٹی ہو، اس باغ کی حفاظت نہ کر سکتی ہو، اور پھر ایک آگ کا بگولا آئے، اندھیری کا بگولا آئے اور اس باغ کو ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے، کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ نے سوال کیا ہے۔ ہر عقل مند سے جو سوچ بچار کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ نے سوال کیا۔ حضرت عمر نے اس آیت کے بارے میں پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتائیں اس آیت سے کیا مراد ہے، کیا مراد ہے اس آیت سے، اللہ نے کس کی مثال بیان کی؟ تو کسی صحابی نے کہا اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد فلاں ہے، کسی نے کہا اس سے مراد فلاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اے امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں؟ فرمایا ہاں بتاؤ۔ کہا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر عمل کی مثال دی۔ حضرت عمر نے پوچھا کس عمل کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا عمل کی۔ پوچھا کس عمل کی؟ کہا عمل کی۔ یہ کیوں کہتے رہے؟ عبداللہ بن عباس کو آگے پتہ نہیں تھا، صرف اتنا پتا تھا۔ دیکھیں وہ لوگ دین کے معاملے میں کتنی احتیاط برتتے تھے، کتنی احتیاط برتتے تھے، اور آج اگر انسان کو جو 2-4 لفظ آ جائے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کو بات کو پہنچا دیتا ہے، کہاں سے کہاں تک بات کو پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا عمل کی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک غنی اور امیر بندے کی مثال کو بیان کیا ہے جو پہلے نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور پھر شیطان آتا ہے اور اس کو نیکیوں گناہوں کی دعوت دیتا ہے، اور وہ شخص نیکیاں کرنے کے بعد گناہ کرتا ہے حتی اغرق اعمالا، حتیٰ کہ نیکیوں کے بعد گناہ کرنے کی وجہ سے شیطان اس کے تمام اعمال اور نیکیوں کو غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے کا کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو، بوڑھا کمزور ہو چکا ہو، حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو، پکا ہوا تیار باغ، پھلوں سے لدا ہوا باغ، اور آگ کا بگولا آئے، اندھیری کا بگولا آئے، اس کے باغ کو ملیا میٹ کر دے۔ کوئی پسند کرتا ہے، نہیں پسند کرتا ہے، اس بندے کی مثال بھی ایسے ہے جو نیک عمل کرتا ہے، پہلے اس طرح سمجھ لے نیکیوں کا باغ لگاتا ہے، اور نیکیوں کا باغ لگانے کے بعد پھر گویا کہ خود ہی آگ لگا کر اپنے باغ کو جلا دیتا ہے۔ یہ اس کی مثال ہے۔ لہٰذا ہم نے اگر اپنی نیکیوں کو بچانا ہے تو نیکیاں کرنے کے بعد گناہ نہیں کرنے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور شیطان ہمارے اعمال کو غرق کر دے گا، برباد کر دے گا۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ اس واقعے کو لائے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی موقوفاً روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک راہب تھا، عبادت گزار جو زاہد تھا، اور غالباً عیسائی تھا کیونکہ راہب انہی کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک راہب تھا جس نے اللہ کی 60 سال تک عبادت کی، 60 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس کے پڑوس میں آ کر ایک عورت نے رہائش اختیار کی، وہاں پر وہ رہی۔ اس عورت کے برگلانے پر یا شیطان کے وسوسے پر جیسے بھی ہوا، یہ 60 سال عبادت کرنے والا راہب، عبادت گزار، یہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کر بیٹھا۔ 6 دن تک اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ 6 دن کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا،
مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر وہاں سے وہ بھاگا, ایک عبادت خانے میں آیا, عبادت گاہ میں آیا, وہاں پر آ کے وہ بیٹھا رہا. بہت اس کو افسوس ہوا. 3 دن تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا, کچھ بھی اس کو کھانے کو نہیں ملا, کچھ نہیں کھایا. اس نے اس عبادت گاہ کے اندر بیٹھا اسی افسوس کے اوپر, یہ میں نے کیا کر دیا, یہ میں نے کون سا گناہ کر دیا, غلط کام کر دیا. تو ایک دن ایک بندہ کہیں سے آیا, آ کر روٹی دی. 3 دن کا بھوکا تھا. اس نے روٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک بندہ اس کی دائیں طرف تھا, اس کو دے دیا, اور دوسرا حصہ بائیں طرف تھا, اس کو دے دیا. خود کچھ بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا, اس نے اس کی روح کو قبض کیا, اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کے اعمال کا وزن کرو. 60 سال کی عبادت. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں, اور دوسری طرف 6 دن کا گناہ ایک پلڑے میں. 60 سال اور دوسری طرف 6 دن کا گناہ. آج ہم کہتے ہیں نا اتنی سختی بھی نہیں ہے دین کے اندر, تھوڑا سا تو اپنی مرضی کر لینے دو. 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں, 6 دن کا گناہ دوسرے پلڑے میں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب فرشتوں نے وزن کیا, 6 دن کا گناہ 60 سال کی بات پر بھاری ہو. 6 دن کا گناہ 60 سال کی بات کے اوپر بھاری ہو, وہ پلڑا بھاری ہو گیا. پھر اللہ نے فرمایا یہ جو اس نے روٹی دی تھی نا مسکینوں کو, وہ ذرا ڈالو اس کے نام اعمال کے اندر, نیکیوں والے پلڑے کے اندر. وہ روٹی ڈالے گی, پھر جا کر اس کی 60 سال کی عبادت کا پلڑا بھاری ہوا. کہنے کا مطلب یہ اگر روٹی والا صدقہ نہ ہوتا تو پھر 6 دن کی بدکاری اور گناہ 60 سال کی عبادت کے اوپر غالب آ جاتا. یہ نتیجہ 60 سال کی آج ہم نے کی ہے. 60 سال کی بات, ہم تو ایک دن نماز پڑھ لیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں, ایک دن کوئی کام کر لیں تو بڑے خوش. 60 سال کی عبادت ہے, 60 سال کی عبادت. اگر اس کا یہ روٹی کا صدقہ نہ ہوتا تو 6 دن کا گناہ شاید 60 سال کی عبادت کی بربادی کا باعث بن جاتا. اس لیے ہم نے شیطان کے اس حملے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نیکیاں شیطان آئے گا دل میں ڈالے گا, تم نے بہت عمل کر لیے, بڑی بڑی باتیں کر لی, روزے بھی رکھے, راتوں قیام بھی کیا, اب لہذا زندگی کے اندر تھوڑا سا موج مستی بھی کر لو. آئے گا وسوسے ڈالے گا اور اس قسم کی باتیں دل میں ڈالے گا, ابھارے گا خواہشات کو. لیکن ہم نے اس کے حملے سے باہر سے چوکنا رہنا ہے, ہوشیار رہنا ہے. نیکیاں کرنے کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کرنے ہیں, ورنہ ہماری نیکیاں بچنی ممکن نہیں ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد جو بھی ہم نیکیاں کریں, جو بھی اعمال کریں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں استقامت دے, ثابت قدمی دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نیکیوں کے اوپر تسلسل اختیار کریں, ہمیشہ اختیار کریں. اور اللہ جب تک زندہ رکھنا, اسلام پر قائم رکھنا, ثابت قدم رکھنا, اور جب موت دینا حالت ایمان میں موت دینا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.